اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں آپ کو ایک آیت دکھانی ہے قرآن کریم کی، اور اس کی روشنی میں ایک حدیث۔ تو یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کا ترجمہ ہے، پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چکا ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی جب نصرانیوں کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس میں بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، آپ کو یہ تفسیر کی کتابوں میں مل جائے گی۔ تفسیر ابن کثیر نے کافی ڈیٹیل میں اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور تفسیر کبیر میں بھی امام فخر الدین رازی نے اس کو کافی ڈیٹیل میں بیان کیا ہے کہ کیا کون کون آئے تھے۔ تو ایک بہت ہی بڑا وفد عیسائیوں کا مسلمانوں کے پاس آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال و جواب کرنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور عیسائیت کے بارے میں اور اسلام کا، کیونکہ عیسائیت جو رائج تھی اس کو لے کے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا، جو کہ اسلام میں اور قرآن میں سورہ اخلاص بھی میں اور کافی ساری جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بہت ہی ایبسلوٹ کلیئر الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس کی نفی فرمائی ہے۔ تو جب ساری باتیں ہو گئیں اور بہت بڑی اور بہت لمبی چوڑی دلائل بھی ہو گئے، تو جب جو نصرانی تھے نجران کے، وہ عیسائی جب نہیں مانے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر ابھی بھی یہ بات نہیں مانتے، آپ نے ساری حجت تمام کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی بھی اگر آپ سے یہ تکرار کرتے ہیں تو ان کو بولو اگر آپ سچے ہو تو آپ اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ اور اپنے نفسوں کو لے آؤ، اور ہم اکٹھے مل کے ایک جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو ہم میں سے سچا ہے اس کو بچا لے اور جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کو غرق اور تباہ کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں کے عیسائی تھے ان کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ اگر ابھی بھی آپ کی تشفی نہیں ہوئی، اگر ابھی بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی، تو ہم آپ سے مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ مباہلہ جس میں اللہ پاک نے بولا کہ ابناءنا، اپنے بیٹوں کو لاؤ، وابناءکم، اور ہمارے بیٹے اور آپ اپنے بیٹوں کو لاؤ، نساءنا، ہماری عورتیں، ونساءکم، اور آپ اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے جھوٹے پہ۔ اب کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑا ایک چیلنج دیا تھا نصرانیوں کو، عیسائیوں کو، تو جو بندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے گئے، ان کا سچا ہونا، ایسا سچا ہونا کہ یقین کامل کی حد تک سچا ہونا، کہ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ لازمی تھا، کیونکہ ادھر جھوٹے پہ لعنت کرنی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اگر سچے اپنے ساتھ سچے نہ ہوتے تو یہ ایک مسئلہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو اسی کی روشنی میں ہم ایک حدیث کو دیکھتے ہیں۔ حدیث تو ویسے بہت ہی دل خراش ہے، بہت، جو بھی اسلام مسلمان ہے اور جو بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو ابھی تک اہل بیت کی جو ان کے رتبہ ہے اس سے وہ اس کو جانتے ہیں۔ اب جو میں حدیث دکھانے لگا ہوں اس میں کافی سارے ایسے الفاظ ہیں جو بہت ہی تکلیف دہ ہیں، لیکن اس پہ ابھی بات نہیں کرنی، بات ہم کر رہے ہیں آیت مباہلہ پہ۔ یہ آیت مباہلہ کے نام سے بھی مشہور ہے، سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت، تیسری سورہ اور 61 نمبر آیت۔ تو چلتے ہیں صحیح مسلم کی طرف۔ یہ صحیح مسلم ہے
جلد نمبر 4 اردو ترجمے کے ساتھ. ہاں جی. اور یہ چھاپ ہے دارالعلم ممبئی والوں کی. ٹھیک ہے. حدیث نمبر ہے 6220. 6220 یہ انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہے اس کی حدیث ہے. اور یہ باب ہے باب مناقب صحابہ کرام کے فضائل و مناقب. 559 نمبر صفحہ اور حدیث نمبر 6220. بکیر بن مسمار نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، کہا آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب یعنی حضرت علی بن ابی طالب کو برا کہیں، یعنی آپ ان کو گالیاں دیں. تصبو تصبہ ابا تراب تصبہ، تو سب کرنا. آپ کو کیا چیز روکتی ہے؟ معاویہ نے حکم دیا حضرت سعد کو کہ آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب پر حضرت علی کو برا نہیں کہتے، ان پہ سب و شتم نہیں کرتے یا ان کو گالی نہیں دیتے. انہوں نے جواب دیا، جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام سے کہی تھی، میں ہرگز انہیں برا نہیں کہوں گا. تو یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب تک مجھے 3 چیزیں جو رسول اکرم نے حضرت علی کے بارے میں کہی تھیں وہ یاد ہے، میں ان کو برا کبھی بھی نہیں کہہ سکتا. ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہو تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہوگی. سرخ اونٹ اس زمانے میں ایک بہت ہی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، اور اس کو محاورتاً بھی استعمال کیا جاتا تھا کہ سب سے قیمتی چیز سرخ اونٹ ہوتے ہیں. تو یعنی ان تینوں باتوں میں سے ساتھ فرما رہے ہیں جو رسول اکرم نے حضرت علی کے بارے میں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بھی میرے پاس ہوتی تو میرے لیے سب سے گراں قدر، سب سے وزنی، سب سے عظیم چیز ہوتی. میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ ان سے اس وقت کہہ رہے تھے کہ جب آپ ایک جنگ کو ان کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے تھے. یعنی حضرت سعد ایک قصہ سنا رہے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو ایک جنگ میں پیچھے چھوڑ کے جا رہے تھے، اور علی علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر یہ کہ میرے بعد منتبوت نہیں ہے. تو رسول اکرم نے حضرت علی کو نسبت دی وہ جو حضرت ہارون کو نسبت دی موسیٰ علیہ السلام سے. اسی طرح خیبر کے دن میں نے، یہ دوسری بات سنا رہے ہیں حضرت صاحب، اسی طرح خیبر کے دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اب میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر ہم نے اس بات کا مصداق جاننے کے لیے اپنی گردنیں اٹھا کر ہر طرف دیکھا تو تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکے. قد کو اونچا کیا کہ تاکہ وہ رسول کی نظر میں آ سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو میرے پاس بلاؤ، علی کو میرے پاس بلاؤ. انہیں شدید آشوب چشم کی حالت میں لایا گیا. آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور جھنڈا انہیں عطا فرما دیا. اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کر دیا. یہ دوسری بات تھی. پہلی بات وہ نسبت جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے، دوسری بات جنگ خیبر میں آپ کو جھنڈا دینا اور کہنا کہ اللہ کا نبی اور اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں. اور تیسری بات فرما رہے ہیں، اور جب یہ آیت اتری تو آپ کہہ دیں آؤ. وہی آیت جو میں آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے دکھا رہا تھا، عربی متن میں وہ لکھی ہوئی بھی ہے، ندعو ابناءنا وابناؤکم. یہ آل عمران کی 61 نمبر آیت ہے. تو جب یہ آیت اتری تو کیا ہوا؟ اور جب یہ آیت اتری ہم نے اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں، ابناؤنا وابناؤکم، یعنی آپ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ میرے گھر والے. تو یہ لوگ جو 5 لوگ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مصداق ٹھہرایا، جن کو اپنے بیٹوں کی جگہ، اپنی عورتوں کی جگہ اور اپنے نفس کی جگہ لے کے گئے، وہ کون ہے؟ صحیح مسلم کی اس حدیث میں، سعد بن ابی وقاص کی اس حدیث میں
وہ ہیں اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام۔ تو یہ 5 لوگ وہ ہیں جو اسلام کی شہادت، اسلام کی سچائی کی شہادت اور رسول کی سچائی کی شہادت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اللہ کے حکم سے، اور لعنت کرنے جھوٹوں پر۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو نبی اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ساتھ لے کے نکلے جھوٹوں کے خلاف۔ یہ اتنے سچے ہیں، یہ 5 ہستیاں اتنی سچی ہیں کہ جو بھی ان کے خلاف آیا وہ جھوٹا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کی نص سے یہاں پہ ثابت ہے کہ نبی اکرم ان 5 ہستیوں کو اپنے سمیت ان کو لے کے نکلے جنہوں نے جھوٹوں پر لعنت کرنی تھی، اور یہ تو بالکل ممکن ہے کہ ان 5 ہستیوں سے کوئی ایسی رجس، کوئی ایسا جھوٹ صادر ہوا ہو، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی جھوٹوں کے خلاف اپنے ساتھ لے کے نہیں نکلتے۔ تو یہ تھی آج کی ایک آیت اور ایک حدیث، سورہ آل عمران 61 نمبر آیت، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔